آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بدعت کے نقصانات کیا ہیں، بدعت کے مضر اثرات کیا ہیں، بدعت کرنے پہ بدعتی کو کن کن نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا، انشاءاللہ اس سلسلے میں چند چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پہ اپنی بات کو کہنے کی اور اس پہ سب سے پہلے ہمیں اور پھر آپ کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ بدعت یہ ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے جو انسان کے نیکیوں کو، انسان کے عمل خیر کو، عمل صالح کو دیمک کی طرح آہستہ آہستہ چڑھ کر جاتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور کل قیامت میں جب اس کا نام اعمال کھلے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی پوری زندگی کی پوری محنت، قد و کاوش، بھاگ دوڑ، جو بھی انہوں نے حصول ثواب کے لیے کیا تھا وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گی، ہباء منثورہ ہو جائیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بدعت کی وجہ سے بدعتی کو، بدعت کرنے والے کو، بدعت کے انجام دینے والے کو کن کن نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بدعت کا سمجھیں، اس کا جو نقصان ہے بدعتی کے اوپر، وہ ہے اس کے عمل کی عدم قبولیت، ان کے نیکیوں کی عدم قبولیت۔ بدعتی جب بدعت کا کام کو انجام دیتا ہے دین سمجھ کر کے، یا بدعت کے ساتھ ساتھ اگر وہ کار خیر بھی کرتا ہے تو ایسے بدعتی کے اعمال کو اللہ تعالی رد کر دیتا ہے۔ وہ کام، ان کی وہ محنت مردود ہو جاتی ہے اور اس پہ کچھ بھی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شریعت میں دو شرطیں رکھی گئی ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، خلوص نیت کے ساتھ ہو، اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل، وہ نیکی کے کام اتباع سنت کی شکل میں ہو، سنت کے مطابق ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تبھی وہ عمل اللہ کے دربار میں شرف قبولیت کو پہنچے گا۔ اور اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، تو انسان کا وہ عمل، وہ نیکی، وہ کار خیر، وہ عمل صالح بیکار ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز ہے اخلاص۔ اس عمل کو جب کیا جائے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مفاد اس سے وابستہ نہ ہو، ریا نمود، شہرت طلبی اس کے اندر مقصود نہ ہو۔ اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو، سنت رسول کے مطابق ہو، اگرچہ وہ عمل کتنا ہی خوشنما کیوں نہ نہیں ہے، بہتر کیوں نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اگر سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل آپ کے منہ پہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ دے مارے گا۔ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فورد۔ یہ متفق علیہ روایت، بخاری مسلم روایت ہے۔ اللہ نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، ہم نے وہ کام نہیں کیا ہے، نہ ہم نے حکم دیا ہے، تو ایسا عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔
اور ایک دوسری حدیث میں اللہ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ متفق روایت ہے کہ جس کسی نے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی دین کا نام دے کر کے حصول ثواب، کیا حصول ثواب کے لیے، اور وہ چیز ہمارے سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ نے فرماتے ہیں فہو رد، وہ بھی مردود ہے، وہ بھی مردود ہے۔ تو پہلی چیز، پہلا نقصان بدعتی کے لیے جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو رد کر دیتا ہے، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھیں حدیث کے اندر موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی رسول ہیں، وہ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں جہاں پہ ایک جلیل القدر صحابی موجود تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ ابن مسعود، آپ کی مسجد میں، جس مسجد میں وہ امامت کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، درس دیتے تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں، انہوں نے کچھ ایسا عمل دیکھا، اس کے بارے میں کہا کہ اے ابن مسعود، ہم نے آپ کی مسجد میں ایسا ایک عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ مسعود نے کہا کہ کیا عمل دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا آپ کی مسجد میں کہ مسجد کے اندر لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گول ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ، 5 لوگ ادھر 5 لوگ ادھر، دائرہ بنا کے حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کھجور کی گٹھلیاں بیچ میں رکھی ہوئی ہیں، کھجور کی گٹھلیاں بیچ میں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ ایک دوسرے کہتے ہیں کہ 100 بار سبحان اللہ کہو، گٹھلی لے کے ہاتھ میں، گٹھلی کی تسبیح پڑھو، 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر، اس طریقے سے تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ لوگ۔ تو عبداللہ مسعود نے کہا کہ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا؟ کہا نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ ہوئے اور پھر دونوں مسجد تشریف لے گئے، دیکھا صحیح معنی میں لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، ایک حلقہ ادھر ہے، ایک حلقہ ادھر ہے، ایک حلقہ ادھر ہے، ایک حلقہ ادھر ہے، لوگ اس طریقے سے کھجور کی گٹھلیوں پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نیکی ہے، ذکر ہے، یہ سب ذکر کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے لوگوں، تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے ابن مسعود، ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ خوش کرنا ہے، اسی لیے ہم تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا اے لوگو، تمہارا جو یہ عمل ہے، تم نے جو عمل ایجاد کر رکھا ہے، اس عمل کے اوپر تم اپنے عمل میں گناہ شمار کرو، نیکی مت شمار کرنا، اپنے نام اعمال میں گناہ شمار کرو تم۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال ہوئے چند ہی سال ہوئے ہیں، آپ جو لباس پہنتے تھے وہ لباس بوسیدہ بھی نہیں ہوا ہے، جس برتن میں آپ پانی پیتے تھے برتن ٹوٹا بھی نہیں ہے، اور تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ یہ دیکھیں، ذکر کر رہے ہیں وہ لوگ، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ خوش کرنا، لیکن طریقہ غلط ہو گیا، جس کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود نے اسے توبیخ فرمائی ان لوگوں کی، اور کہا کہ تم اپنے نیکیوں کے بجائے اپنے گناہ کو شمار کرو۔ تو میرے بھائی، یہ پہلا نقصان ہوتا ہے آدمی کا کہ جب بدعت کے راستے پہ چلتا ہے اور سنت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی تمام تر نیکیاں، محنت، کد و کاوش، عمل صالح سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے بدعت کرنے پہ؟ کہ بدعتی شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بدعتی ہے، جو کام بدعت کا انجام دے رہا ہے، وہ دین سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا یہ کام بدعت کے قبیل سے ہے، شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تب نہ وہ توبہ کرے گا۔ وہ تو اپنے آپ میں سمجھ رہا ہے کہ ہم دین کا اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کے لیے نیکی ہمیں کر رہے ہیں، تو پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ میرے بھائی، یہ بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے کہ بدعتی شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اللہ یہ کہ اللہ جس پہ رحم فرما لے، اللہ سے توفیق دے دے، ورنہ بدعتی شخص حالت بدعت ہی میں مر جاتا ہے، حالت بدعت ہی مر جاتا ہے۔
اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اپنی امت کو ہمیشہ بدعت سے دور رہنے کی تلقین فرمائی تھی، بدعت سے بچنے کی تلقین فرمائی تھی، اور کہا کہ تم ہمیشہ بدعت سے دور رہنا، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، تمہارے اوپر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی پیروی لازم ہے، اور ان چیزوں کو میری سنت کو اور سنت خلفاء راشدین کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اور اے لوگوں، تم میرے بعد دیکھو گے کہ بہت زیادہ اختلاف ہو جائے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آپ نے فرمایا مَن يَعِشْ مِنْكُمْ مِن بَعْدِي، تم میں سے جو میرے بعد دنیا میں زندہ رہے گا میرے انتقال کے بعد، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ دین میں اختلاف دیکھے گا، دین کے نام پہ لوگ طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر لیں گے۔ تو ایسی صورت میں تم میری سنت کو لازم پکڑ کے رکھنا، اور میرے صحابہ کی سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو، اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بدعت سے دور رہنا، رسوم و رواج سے دور رہنا، اور خالص کتاب و سنت کی پیروی کرنا۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے بچانے کی اتنی تاکید فرمائی تھی، تو آپ نے حکم دیا تھا۔ یہ بدعت کا دوسرا نقصان ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور تیسرا نقصان بدعتی کا کیا ہے، بدعت کرنے والے کو، کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو بدعتی شخص ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک وہ بدعت کرتا رہے گا، اسے نہ سنت کی محبت اس کے اندر ہوگی، نہ کتاب اللہ کی محبت ہوگی، وہ سنت دین کے نام پہ غلط چیزوں پہ عمل کرتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے بدعتی شخص کے لیے، کہ جیسے جیسے بدعت میں وہ مگن ہوگا، وہ سنت رسول سے، کتاب اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ اور ایک تیسرا نقصان بدعت کا یہ بھی ہے کہ بدعتی شخص جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا، کیونکہ عزت کا اعلان اللہ نے خالص مومنوں کے لیے کیا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر عزت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے، پکے سچے مومنین کے لیے، جو کتاب اللہ پہ چلنے والے ہیں، سنت رسول کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو کتاب اللہ سے بیزار ہیں، سنت رسول اللہ سے بیزار ہیں، اور دین کے نام پہ طرح طرح کے رسوم و رواج اور بدعت و خرافات کے دل دادا ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر بھی انہیں طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اور آخرت کی پریشانی تو اللہ تعالیٰ مقدر ہی کر رکھا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں، چوکنا ہو جائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو سنت رسول سے بیزار ہیں، اور دین کے معاملے میں سنت کو ترک کر کے بدعت پہ عمل پیرا ہیں۔ کس بات سے ڈریں؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ لاحق ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو میرے بھائی، یہ بدعت کا نقصان ہے، یہ بدعت کا نقصان ہے۔ جب انسان شریعت کے راستے کو چھوڑ کر کے بدعت کے راستے پہ چلے گا تو ذلت اس کی مقدر ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ذلیل کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہمیشہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں تھوڑا کریں، بالکل کتاب و سنت کے مطابق کریں، کتاب و سنت کے مطابق کریں، رسم و رواج سے دور رہیں، اور بدعت و خرافات سے، اوہام و خرافات سے، توہمات سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہیں، ہماری نیکیوں کو کھا جائیں گی، برباد کر دیں گی، اور کل قیامت میں ہمیں خالی ہاتھ رہنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی،
یہ بدعت یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی مضر چیز ہے۔ اسی طریقے سے جو بدعتی شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ خیر پہ نہیں ہوتا ہے، سوء خاتمہ کے شکار ہو جاتا ہے۔ چونکہ جب بدعتی ہوگا اور اسے تو ابھی جیسے میں نے کہا جو بدعتی ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، کیونکہ اپنے عمل کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے سماج معاشرے کے اندر دیکھیں دین کے نام پہ کتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، کتنی چیزیں رائج ہو چکی ہیں جن کو لوگ دین سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے، سنت رسول سمجھ کر کے لوگ جوش و جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ایسے آدمی جن کو پتہ ہی نہ ہو بدعت کیا ہے سنت کیا ہے، تو اس کا خاتمہ جب ہوگا اسے پتہ چلے گا کہ ہم کس حالت میں مر رہے ہیں، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ تو بدعتی شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے، اس کی جو وفات جب ہوتی ہے اسے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، اپنے بدعت سے، اپنے گناہوں سے اللہ سے مغفرت مانگنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ اور ایک سب سے اہم چیز میرے بھائی، بدعت کا نقصان جو ہوگا دنیا کے اندر، میں نے کہا اسے بدعت کا نقصان دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک بہت بڑا نقصان جو ہمیں، جو بدعتی لوگوں کو آخرت میں اٹھانا پڑے گا وہ کیا ہے؟ وہ حوض کوثر سے دوری ہے۔ کل قیامت کے اندر میدان محشر میں بالکل نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسی سختی، شدت و کرب کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کے افراد کو، اپنی امت کو اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک بار وہ پانی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہ حوض کوثر جیسے اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یہ اللہ نبی کا مقام و مرتبہ ہے تمام نبیوں کے اندر، یہ صرف آپ کو دیا جائے گا اور آپ کی امت کے لیے دیا جائے گا۔ ایسے موقع سے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو دنیا کے اندر خالص کتاب و سنت پہ عمل پیرا ہوں گے، اللہ کے نبی کے خالص سنت پہ زندگی گزارا ہوگا، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا۔ اور ایسے لوگ جو دنیا کے اندر دین کے نام پہ خرافات کرتے رہے، بدعت کو انجام دیتے رہے، ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ الا لیزادن رجال عن حوضی، اللہ نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، کل قیامت میں میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کے اوپر اور اسے بھگایا جائے گا، دھتکارا جائے گا جیسے اونٹ کو بھگایا جاتا ہے، اونٹ کو بھگایا جاتا ہے۔ میں کہوں گا انادیہم، میں اسے پکاروں گا، فرشتوں سے کہوں گا آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کی پیشانی چمک رہی ہے، ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، اسے آنے دو، اسے روکو نہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، انہم قد بدلوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین کو آپ کے بعد بدل ڈالا تھا، انہوں نے دین کے اندر بے شمار بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی اور دین کو کا انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا، دین کے نام لے لے کے یہ بدعت و خرافات کرتے تھے، آپ کی سنت کو ترک کر کے رکھا تھا، کتاب اللہ کو چھوڑ کے رکھا تھا اور شیطانی راستے پہ چل رہے تھے اور لوگ خود گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ یہی لوگ آپ کی امت ہیں ضرور، لیکن یہ بدعتی لوگ ہیں، آپ کی سنت سے بیزار ہونے والے لوگ ہیں، آپ کی سنت سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ جب اللہ کے نبی یہ سنیں گے فرشتوں کی زبانی کہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کے اندر رد و بدل کیا تھا، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن بدل دینی، ان لوگوں کے مجھ سے دور کرو، بھگاؤ بھگاؤ جنہوں نے
जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन में तब्दीली पैदा कर दी थी, मेरे दीन में बिदअत की ईजाद कर दिया था। तो मेरे भाई ऐसे लोगों को कल क़यामत में फरिश्ते धुतकार के भगा देंगे और हौज़ कौसर से महरूम कर देंगे। ये इतना बड़ा नुकसान होगा कल क़यामत में, इतना ख़तरनाक दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा क़यामत का दिन, और इतनी सख्ती, इतनी शिद्दत का दिन होगा कि बड़े बड़े अंबिया कराम भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। पूरी उम्मत परेशान होगी, बेचैन होगी। और ऐसे मौके से अल्लाह ताला इस उम्मत मुहम्मदिया को अपने नबी के ज़रिए से इज़्ज़त बख्शेगा, हौज़ कौसर से पानी पिलाने का हुक्म देगा। लेकिन नामुराद होंगे, बदनसीब होंगे वह लोग जो बिदअत के काम को अंजाम दे के कल क़यामत में हौज़ कौसर से महरूम हो जाएंगे, और जो हौज़ कौसर से महरूम होंगे वो अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये है बिदअत का नुकसान, ये है बिदअत का नुकसान। और साथ ही साथ बिदअत का एक नुकसान और भी होता है कि जहाँ एक बिदअत ईजाद होती है, एक बिदअत वजूद में आती है, वहाँ से एक सुन्नत मिट जाती है। एक सुन्नत क्या हो जाती है? मिट जाती है। अल्लाह नबी की हदीस है, मब्तदअ कौमुन बिदअतन फी दीनिहिम, कि जब कोई कौम अपने दीन के अंदर एक बिदअत को ईजाद कर लेती है, इल्ला नज़अल्लाहु मिन सुन्नतिहिम मिथलहा, तो अल्लाह ताला उसी बिदअत की मानिंद एक सुन्नत को वहाँ से उठा लेता है, वहाँ से उठा लेता है। और फिर क्या होता है? सुम्मा ला युईदुहा, फिर वो सुन्नत कभी लौट के नहीं आती है उस समाज के अंदर, उस मुआशरे के अंदर, इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक। आज देखें, आज हम लोग दीन के नाम पे कितने बिदअत को ईजाद कर रखा है। सुन्नत को हम भूल चुके हैं। अल्लाह नबी की सुन्नत है, अल्लाह नबी तरीका था, उसको हम जानते भी नहीं हैं, और बिदअत को इतना जोश व खरोश से, जज्बा के साथ हम अंजाम देते हैं, लगता है कि यही असल दीन है। तो मेरे भाई, कहने का मकसद ये है कि ये बिदअत बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है इंसान के लिए। और कल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, या कौमी या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हादल कुरान महजूरा, ये परवरदिगार, ये मेरी उम्मत है, ये मेरे उम्मत के चंद अफराद हैं जिन्होंने कुरान को मजाक बना रखा था दुनिया के अंदर, जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी सुन्नत को छोड़ दिया था, और अपनी मनमानी कर रहे थे, शैतानी रास्ते पे चल रहे थे। अल्लाह के नबी शिकायत करेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला शिकायत करेंगे ऐसे लोगों के लिए। तब समझें क्या मामला होने वाला है मेरे भाई। तो ये चंद बातें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बिदअत के नुकसानात, जिनके ज़रिए हमारी ज़िंदगी में इस तरह के नुकसानात आ सकते हैं। बहुत सी बातें भी, लेकिन चंद मोटी मोटी बातों को मैंने आपके सामने रखा कि ये बिदअत के नुकसानात हैं जिनसे हमें और आपको बचना ज़रूरी है, ताकि दुनिया के अंदर भी अल्लाह की रहमत, उसकी नवाजिश हमें मिल सके, और कल क़यामत में जहाँ पे जो असल ज़िंदगी है, आखिरत ज़िंदगी, वहाँ पर भी हमें अल्लाह की रहमत नसीब हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम मुसलमानों को खालिस किताब और सुन्नत पे अमल करने तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें किताब और सुन्नत की पैरवी करते हुए ज़िंदा रहें, और हर तरह की बिदअत और खुराफात से अल्लाह तो हमें महफूज रख।